یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ کانگو کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ دیوان امیری میں صاحب اسم امیر کی صدارت میں قطر کی اقتصادی امور اور سرمایہ کاری کی سپریم کونسل کا سن 2021 کا دوسرا اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 141 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,799 ہو گئی ہے۔ اور کینیڈا کے شہر وینکوور میں گرمی کی جو لہر آئی ہوئی ہے اس کے سبب درجنوں افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کانگو کے صدر فیلکس ٹسکیڈی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ کانگو کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ کانگو کے وزیر اعظم اناٹولی ماکوس کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے، جو قطر کی اقتصادی امور اور سرمایہ کاری کی سپریم کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، دیوان امیری میں کونسل کے سن 2021 کے دوسرے اجلاس کی صدارت کی۔ نائب امیر اور کونسل کے ڈپٹی چیئرمین شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور کونسل کے ایگزیکٹو ممبر شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور سپریم کونسل کے ممبران اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران کونسل نے سن 2021 کے اپنے پہلے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں اور سفارشات کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ قطر میں جاری مختلف منصوبوں سے متعلق ایک رپورٹ کا بھی جائزہ لیا گیا اور اولین اہمیت کے اقتصادی منصوبوں کی ڈیولپمنٹ پر بحث کی گئی۔ علاوہ ازیں اجلاس کی کارروائی کے دوران ملک کے اندر چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں اور کاروباری اداروں کو درپیش چیلنجز کے بارے میں ایک خصوصی رپورٹ، نیشنل پروڈکٹس کی تیاری میں مدد اور ایک دوسرے میں ضم کرنے کے طریقہ کار، پالیسیوں اور قوانین سے متعلق رپورٹ اور اشیاء کی مقامی اضافی قیمت سے متعلق ایک رپورٹ کا جائزہ لیا گیا اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے گئے۔ دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران مختلف موضوعات زیر بحث آئے۔ ایجنڈے میں شامل ان موضوعات پر بحث کی گئی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے گئے۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں احتیاطی تدابیر بدستور جاری رہیں گی۔ بدعنوانی کے خلاف پارلیمانی ممبران کی عالمی تنظیم اور بحیرہ روم کی پارلیمانی اسمبلی نے مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت بدعنوانی کے خلاف جنگ، جمہوریت کے فروغ، حقوق انسانی کی پاسداری اور قانون کی بالادستی کے لیے تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ قطر کی شورا کونسل کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید ال محمود کا کہنا ہے کہ اس مفاہمتی یادداشت کے ذریعے مشترکہ مقاصد کے حصول کے معاملے میں تعاون کو فروغ حاصل ہوگا اور بدعنوانی کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ شورا کونسل کے اسپیکر نے کہا کہ بدعنوانی اصل میں وہ خطرناک مصیبت ہے جو اقتصادی اور سماجی ترقی اور عالمی امن و سلامتی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ قطر ترقیاتی فنڈ، اوریدو گروپ اور اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد دنیا میں کرونا وائرس کی وبا کے اثرات سے ریکور ہونے والے ملینز کی تعداد میں بچوں کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنا ہے۔
اس سمجھوتے کے تحت دنیا کی مختلف مارکیٹس میں جہاں اریدوں کا بزنس ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت میں مدد فراہم کرنا اور انہیں معاشرے کے بہترین افراد بنانا مقصود ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر میں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے اور اس کی روک تھام کے سلسلے میں حکومتی کوششوں میں غیر معمولی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کوششوں کے نتیجے میں کرونا وائرس سے شفا پانے والے افراد کی تعداد میں اضافہ قابل ذکر ہے، جبکہ نئے کیسز کی تعداد میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ دریاسنا وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 118 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 56 کا تعلق بیرون ملک سے دوحہ آنے والے افراد سے ہے، جبکہ 62 کیسز کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کرونا وائرس کے مزید 141 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,799 ہو گئی ہے۔ وزارت نے 2 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جن کی عمریں 52 اور 82 سال تھیں۔ ادھر بنگلہ دیش میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہونے کی اطلاع ملی ہے، جہاں گزشتہ جمعرات کے دن سے سخت لاک ڈاؤن شروع کیا گیا تھا۔ حکومت نے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے کے لیے ملٹری سولجرز، پیرا ملٹری سرحدی فوجی اور بلوا پولیس تعینات کر دی ہے۔ یہ سخت لاک ڈاؤن 1 ہفتے تک جاری رہے گا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے سلوان میں جھڑپیں ہونے کی خبریں ملی ہیں، جب اسرائیلی حکومت کے بلڈوزرز نے فلسطینیوں کے گھروں اور دکانوں کو مسمار کرنا شروع کیا۔ اس پر فلسطینیوں نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اسرائیلی فوج نے ربر کی گولیاں برسائیں اور آنسو گیس استعمال کی۔ مظاہرین میں مقامی رہائشی، سرگرم کارکن اور جرنلسٹ بھی شامل تھے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکومت نے فلسطینیوں کی تقریباً 20 بلڈنگز کو مسمار کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ حکومت وہاں ایک پارک تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ فلسطینی اس علاقے میں گزشتہ کئی دہائیوں سے رہائش پذیر ہیں۔ افغانستان سے جرمنی کی فوج کا انخلاء مکمل ہو گیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں جرمنی کی وزیر دفاع نیگرا کرامپ نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر تقریباً 20 برسوں کی تعیناتی کے بعد وہاں سے جرمنی کے آخری فوجی دستے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس فوجی انخلاء کو تاریخ کے ایک باب کے ختم ہو جانے سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے افغان جنگ کے دوران ہلاک اور زخمی ہونے والے فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ اور شمال مغربی امریکہ اور کینیڈا کے اندر اس وقت گرمی کی جو شدید لہر آئی ہوئی ہے، اور کینیڈا کے شہر وینکوور میں درجنوں افراد گرمی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ وینکوور کی پولیس کے مطابق گزشتہ 6 روز کے دوران کم از کم 134 افراد گرمی کی وجہ سے اچانک ہلاک ہو گئے۔ زیادہ تر ہلاکتیں لو لگنے کی وجہ سے ہوئیں۔ مرنے والوں میں زیادہ تر عمر رسیدہ لوگ ہیں۔ برٹش کولمبیا میں درجہ حرارت 49.5 سینٹی گریڈ تک پہنچ جانے کی اطلاع ملی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ کانگو کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ دیوان امیری میں صاحب اسم امیر کی صدارت میں قطر کی اقتصادی امور اور سرمایہ کاری کی سپریم کونسل کا سن 2021 کا دوسرا اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 141 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,799 ہو گئی ہے۔ اور کینیڈا کے شہر وینکوور میں گرمی کی جو لہر آئی ہوئی ہے، اس کے سبب درجنوں افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا خبروں کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے، تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔